اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، جو یہ حروف مقطعات ہیں، جس کا معنی، جس کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سورہ مریم میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا پہلا رکوع، جس میں 15 آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس دور کی صورت ہے جس میں ظلم ستم جو ہے شدت اختیار کر گیا تھا۔ مکے میں جو مسلمان تھے ان کو رہنا مشکل ہو گیا تھا، ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مشرکین مکہ جو ہے ظلم جو ہے مسلمانوں پر شدید ظلم کر رہے تھے، تپتی ہوئی ریت پر سلاتے تھے اور ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے حبشہ کو ہجرت کریں۔ حبشہ جو افریقہ کا ملک تھا، وہاں کا جو بادشاہ، اس کو نجاشی، اس کا نام نجاشی کہا جاتا تھا، وہ ایک نیک دل انسان تھا اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت کو انشاءاللہ ہم اس کے غور فکر کریں گے۔ تو اس پہلے رکوع میں جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اب جس ملک میں مسلمان جا رہے ہیں ان کا جو ہے عیسائی مذہب سے تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو صحابہ کی تربیت کرتا ہے اور وہ ان کو جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں نازل کرتا ہے۔ اور اس کے دوسرے رکوع میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ تو آج یہ پہلے رکوع میں جو ہے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہارون علیہ السلام کی خاندان سے ہیں۔ تو ان کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ زکریا علیہ السلام جو ہے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام جو ہے، مریم کی ماں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے نظر مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب اولاد دے گا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ تو ان کو جو ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے مریم، تو وہ لڑکی کو وقف کر دیتی ہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ زکریا علیہ السلام بھی جو ہے بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، وہ اس قوم کے سردار تھے، تو مریم کو ان کے سرپرستی میں دے دیتی ہے۔ تو جب مریم کو دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کو بھی اولاد ہو، ایک لڑکا ہو، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں
اس نے عرض کیا، یعنی زکریا نے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار میری ہڈی تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. یعنی زکریا علیہ السلام بوڑھے ہوئے ہیں اور ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر جو ہے تو بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سفید ہو گیا. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. یعنی زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. یعنی زکریا علیہ السلام جو ہے اپنی قوم میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور وہ یعنی ان کے بعد جو ہے ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قوم جو ہے تو برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی. تو اللہ سے وہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے، میرے پیچھے میرے بھائی بندوں کو کی برائیوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے اور میری بیوی بانجھ ہے. زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے. یعنی مجھے جو ہے تو ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یعنی میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے. یعنی یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی نسل کا میراث پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، اور اس کو جو ہے تو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتے ہیں، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتا ہے اور امیجیٹ ان کو دعا قبول کر کے بشارت دیتا ہے لڑکے کی. ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور لڑکے کی بشارت بھی دیتے ہیں اور لڑکے کا نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے تو یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یحییٰ نام کا کوئی انسان جو ہے آدمی جو ہے اس سے پہلے پیدا نہیں کیا تھا. عرض کیا پروردگار بھلا میرے یہاں کیسا بیٹا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی اور زکریا علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے. زکریا علیہ السلام جو ہے اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، پروردگار بھلا میرے یہاں کیسا بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو سوال کرتے ہیں میرے یہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے تو بانجھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، جواب ملا، ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، اس سے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، جبکہ تو جو تو کوئی چیز نہیں تھا جب میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے. زکریا نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. یعنی جس ٹائم مجھے اولاد ہوگی میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نشانی دیتا ہے کہ تو 3 دن جو ہے لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا. پھر زکریا علیہ السلام جو ہے محراب سے بیت المقدس سے باہر نکل کر اپنی قوم سے آ کر کہتے ہیں، اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. اشارے سے اپنی قوم کو کہتے ہیں زکریا علیہ السلام صبح شام جو ہے تم اللہ کی تسبیح کرو. یہاں تک جو ہے زکریا علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں کرتا ہے. اب یہاں سے جو ہے یحییٰ علیہ السلام کا، یعنی زکریا علیہ السلام کو اولاد ہو جاتی ہے، یحییٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں. اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو یعنی
کتاب الہی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، جو شریعت دی تھی، وہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکمت دی تھی، حکم سے نوازا تھا اپنی طرف سے اس کو نرم دل، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی سے نرم دل پیدا کیا تھا اور پاکیزگی عطا کی تھی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جو ہے تو بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کی خدمت انجام دیتا تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا۔ وہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سلام پیش کرتا ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور جس روز یعنی قیامت کے دن جو روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر سلام پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تھا سورہ مریم کے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی، کوتاہی ہو رہی، اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔